اور یہ جو پہلے ہم معیشت کی بات کرتے ہیں کیونکہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اچھا اتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں، آنا شروع ہوئی ہیں، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ مہنگائی میں کمی ہوگی؟ عوام کو ریلیف ملے گا؟ آپ عوام سے جڑے ہیں اس وقت بھی، کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، معیشت میں اچھی خبریں بھی آتی ہیں اور بری خبریں بھی آ رہی ہیں۔ جو اچھی خبر آپ نے یہ خود بتایا آپ نے ابتدائیے میں کہ مارچ کے مہینے میں 20% انفلیشن رہا۔ اب ویسے 20% تو بہت زیادہ ہے، بالکل، کیونکہ قوت خرید یا تنخواہیں یا آمدن تو 20% سے نہیں بڑھ رہی، تو قوت خرید تو لوگوں کی کم ہو رہی ہے ایگزیکٹلی، اور لیکن بہرحال 20% 35% سے تو اچھی ہے۔ تو پچھلے مارچ میں جب 35% انفلیشن تھا تو اس مہینے میں اگر اس سال میں 20% ہے، یعنی کہ اس سال میں صرف 20% اس مارچ میں پچھلے مارچ کے مطابق کے مقابلے میں 20% قیمتیں بڑھی ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے، کیونکہ پچھلے مارچ میں وہ 35% بڑھ رہی ہے۔ بالکل، لیکن منتھ ٹو منتھ انفلیشن یہ والا اتنا اچھا نہیں آیا، 1.7% کہ فروری کے بعد بھی، فروری سے مارچ میں بھی 1.7% انفلیشن ہو گیا ہے۔ جو آپ نے بات کی گندم کی، تو گندم کیونکہ یہاں پہ جو پچھلی حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگا بک رہا تھا، تو کیئر ٹیکر نے آ کے تھوڑی سی گندم کی خریداری پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی۔ حکومت کے سیکٹر میں وہ کر رہے تھے، وہ مہنگا بھی آتا تھا اور حکومت مہنگا بھی بیچ رہی تھی، تو جو گندم 120-130 روپے کا ہوتا تھا، وہ گندم جب آپ نے درآمد کیا تو وہ آپ کو 85 روپے کا پڑا، لہٰذا اس سے گندم کی قیمت کم ہوئی۔ اور آج جو آٹا 150 روپے کا بک رہا تھا رمضانوں میں، وہ آٹا آج 100 روپے کا ہو گیا ہے، 100 روپے سے کم ہو گیا ہے کلو۔ تو جہاں پہ ایک طرف گندم امپورٹ ہوئی ہے، وہاں پہ دوسری طرف آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے۔ اور لیکن یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے، پرائم منسٹر اس کو چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج گندم سستی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے اور وفاق نے گندم خریدنی شروع نہیں کری ہے۔ وہ ہر سال گندم خریدتے ہیں، لیکن اس بار وہ گندم نہیں خرید رہے، اور کیونکہ وہ گندم نہیں خرید رہے تو کسانوں کو مجبوراً آڑھتیوں کو ان کو بیچنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سستے داموں بیچ رہے ہیں۔ تو اس وقت 80 روپے کلو بھی گندم کے نہیں مل رہے کسان کو نیٹ کیش، اور درمیان میں پھر درمیان کے لوگ کچھ پیسے رکھتے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ تک جاتے ہیں، آڑتی رکھتے ہیں۔ تو یہ اسکینڈل اگر پرائم منسٹر کو دیکھنا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنی صوبائی حکومتوں کو اور وفاق کی حکومت کو کہیں کہ وہ گندم خریدنا شروع کر دیں۔ اسکینڈل کوئی نہیں ہے، بالکل، یعنی وہ اسکینڈل نہیں، اس سے زیادہ یہ کہ آپ گندم کے اس مسئلے کو جو اس وقت فصل ہے اس کو خریدنا شروع کر دیں۔ اور اچھا، باردانہ کے اوپر بھی یہ بہرحال یہ ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ روٹی کی قیمت سستی کرنے کے حوالے سے یا دیگر معاملات جو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری بری خبریں ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو بالکل ٹھیک ہوں گی۔ جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں پچھلے فروری، مارچ، اپریل میں 4 مہینوں میں پاکستان میں 35% انفلیشن تھا، اس سے تو بہتری آ گئی ہے۔ اس وقت ہم آئی ایم ایف کو، آپ جانتی ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں کرنے کے لیے تیار تھے، آنکھیں دکھا رہے تھے۔ اب ہم یہ خدشہ ختم ہو گیا اور انشاءاللہ آئی ایم ایف سے پروگرام ہو جائے گا۔ جب آئی ایم ایف سے پروگرام ہوگا تو وہ پھر کچھ مشکلات تو آپ کے اوپر ڈالیں گے۔ اب یہ حکومت کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ویژن ہے کہ وہ مشکلات جو ہے وہ اشرافیہ کے اوپر ڈال سکیں۔ وہی اگر غریب عوام کے اوپر ڈالیں گے تو وہ زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ بڑے زرعی زمین کے جو بڑی اراضی ہے اور جن کی بڑی اربوں میں تنخواہ وہ انکم ہوتی ہے، کیا ان کے اوپر ٹیکس لاگو کریں گے؟ کیا یہ بڑی بڑی پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس لاگو کریں گے؟ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس لاگو کریں گے؟ کیا یہ ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے؟ یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ حکومت کتنی کرج استعمال کرتی ہے، کہ اگر حکومت جو ہے وہ صرف آپ کو اس بات کا ادراک ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا ہے، آپ کو اس بات کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ مشکل کام ہے لیکن میں کر گزروں گا کیونکہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے۔ تو مجھے ادھر ڈاؤٹ لگ رہا ہے اس حکومت کا، میرے خیال سے تھوڑی سی اچھا بالکل۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر آؤں، جو بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی ہے اور آپ لوگوں کی میٹنگز بھی، آپ خود بھی بزنس مین ہیں تو آپ کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، وہ کیا میسیج ہے جو کل عارف حبیب صاحب نے کہا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا جو ابھی ایرانی پریزیڈنٹ آئے تھے اس سے پاکستان کی کوئی ٹریڈ وہاں پہ شروع ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 بلین یعنی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کر سکتا ہے یا ٹریڈ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہوتی نہیں ہے۔ وہ ہماری خواہشیں بہت ہوتی ہیں لیکن تکمیل کبھی بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ ہم اس پہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ایران سے جو ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے وہ انفارمل ٹریڈ ہی ہوتا ہے، بارڈر کے تھرو جو ڈیزل اسمگل ہو کے آ جاتا ہے اور یہاں سے کچھ چیزیں اسمگل ہو کے چلے جاتی ہیں، مویشی بھی چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کوئی فارمل کر سکیں گے؟
اچھا، یعنی یہ صرف خواہش ہی رہے گی کہ ہم 10 ارب ڈالر جو ہیں ان کی تجارت کریں اور ٹریڈ کریں، اور گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی اس کا گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ گیس پائپ لائن بن سکے گی، کیونکہ وہ ایک امریکہ کے بھی سینکشنز ہیں اور دھمکی بھی دی ہے امریکہ نے بھی، اور اس کے علاوہ دیگر خطے کے اندر ممالک ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ایران کی پائپ لائن ہو، اور جس کی وجہ سے لیکن جب آپ کی خارجہ پالیسی کا محور یہ ہوتا ہے کہ اگلا کون ملک ہم کو قرض دے گا یا آئی ایم ایف کب قرض دے گا، تو پھر جو آئی ایم ایف کے مالکان ہیں اور جو دیگر ممالک ہیں جو ہم کو ہمارے یہاں ڈپازٹس رکھواتے ہیں، قرض دیتے ہیں، ان کا آؤٹ سائز انفلوئنس ہوتا ہے اس ملک میں، تو یا پیسے تھوڑے سے اپنے چادر رکھ کے پیر اگر پھیلائیں ہم تو پھر ہم کو شاید دوسروں کی اتنی نہ سننی پڑے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم اس مجبوری میں ہیں کہ ہم امریکہ یا دیگر ممالک کے جن کا میں نام نہیں لے رہا ان کے خلاف جا سکیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط، ہم نے بہت سخت شرائط ان کی بھگتی ہیں، کیا اس سے زیادہ سخت ہو سکتی ہیں اور کیا سیکیورٹی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں؟ سیکیورٹی ریلیٹڈ تو بالکل نہیں ہوں گی میرے خیال سے، اور کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اور ہم کو سننا بھی نہیں چاہیے اس بات کو۔ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ یار آپ اپنا خسارہ کم کیجئے، ٹھیک ہے؟ پہلے ایک زمانے میں آئی ایم ایف شاید کہتا تھا کہ صحیح طریقے سے ٹیکس لگاؤ، اب یہ بھی نہیں کہتا، اب یہ تنگ آ گیا پاکستان سے، بولتا ہے اپنا خسارہ کم کیجئے۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جن کی گردن پتلی ہوتی ہے انہی کے اوپر یہ بوجھ ڈالیں، ہم جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اوپر ہی بوجھ ڈالیں، یا ہم دیگر اور جگہوں پہ بوجھ ڈالیں۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اب آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کو بھی ایک مرتبہ ریویو کریں کہ جب آپ نے اتنے پیسے دے دیے ہیں صوبوں کو کہ صوبوں کے پاس وافر پیسے ہیں، وہ سارا دن چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی سولر پینل بانٹ دیے، کبھی موٹر سائیکل بانٹ دی، اور یہاں پہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں وہاں سے ادھر سے قرض لے لو، ادھر سے قرض لے لو۔ تو ہم کو اپنی پرائورٹیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہتا ہے کہ خسارہ کم کرو، کیونکہ خسارہ اگر ہوگا تو مہنگائی ہوگی، آپ پیسے چھاپ رہے ہیں وہ خسارہ پورا کرنے کے لیے، اور اس سے غربت بڑھ رہی ہے۔ 9 کروڑ لوگ پاکستانی، مجھ جیسے اور آپ جیسے پاکستانی، لیکن ہم صرف اچھی قسمت والے ہیں، آج 9 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں، اور اس سال کے اندر یہ مہنگائی کم ہونے کے باوجود بھی 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اگلے مالی سال میں خطے غربت کے نیچے جائیں گے۔ 10 کروڑ پاکستانی بچہ، مرد اور عورت جو ہے وہ غربت کے نیچے ہوگا، جس میں اکثریت بچوں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں بچے رات کو بھوکے سوئیں گے۔ ہاں بالکل، یہ تو ایک بڑی ایک سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہے جس کو کہ لوگوں کو ظاہر اندازہ بھی ہے، جو اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے سفید پوش لوگ خاص کر کے۔ لیکن جو آپ نے بھی بات کی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط ہوں گی یا ہو سکتی ہیں وہ یہی ہوں گی، اس کو کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں حوصلہ چاہیے، یہ گورنمنٹ کر پائے گی؟ اور وداؤٹ عمران خان صاحب کی سپورٹ یا ان کی پارٹی کی سپورٹ کے ہو پائے گا یہ؟ دیکھیے، وہ عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ عمران خان کی سپورٹ تو میرے خیال سے کسی صورت میں اس حکومت کو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جب عمران خان صاحب کا یہ مقدمہ ہے کہ آپ میری حکومت پہ میرے مینڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھیں، تو اس میں سپورٹ تو وہ نہیں کریں گے۔ لیکن کیا یہ حکومت جو ہے وہ یہ کر سکے گی؟ ایک تو اس کا مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ جب مینڈیٹ ہوتا بھی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل فیصلے، یہ 2 قسم کے مشکل فیصلے ہوتے ہیں بہن۔ ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سیاستدانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیزوں کی قیمت بڑھا دیں، بجلی گیس وغیرہ کی لوگوں کے اوپر، وہ تو ہم کر لیتے ہیں۔ وہ تو یہ کہ چلو یار نوکری والوں سے تنخواہ تھوڑی سی ہے، ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اور ٹیکس لے لو۔ لیکن جو دوسرا مشکل فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ جیسے نجکاری کا ہوا، این ایف سی کا ہوا، اس میں سیاسی پریشر لینا ہوتا ہے، اس میں حکومت داؤ پہ لگانی ہوتی ہے، اس میں پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگانا ہوتا ہے۔ یہ حکومت اس میں بھی اب جیسے پی آئی اے کی نجکاری، مکمل نجکاری کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی کر پائیں گے پرائیویٹائز کرنے کے لیے؟ اور دیکھیں، پی آئی اے کی تو اتنی بات ہو گئی ہے اللہ کی مہربانی سے، اور ہم نے ان میں اس میں تھوڑا سا میرا بھی حصہ ہے۔ جب میں بات کرتا تھا کہ پی آئی اے مفت میں دے دو تو لوگ ہنستے تھے میرے اوپر، لیکن سچی بات ہے کہ مفت میں بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ تو پی آئی اے تو شاید نجکاری ہو جائے، لیکن اصل ٹیسٹ اس حکومت کا ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنیاں، تقسیم کی کمپنیاں، اس کی نہیں، آئی پی پیز نہیں، جو بجلی کی تقسیم کرتی ہیں، آئی ایس کا ہوا، لیس کا ہوا، یہ ان کی نجکاری کرنی بہت ضروری ہے حکومت کو، وہ کریں۔ سوئی گیس کی تقسیم کی کمپنیاں، سوئی ناردرن اور سوئی سدرن، ان کی نجکاری کریں۔ یہ نجکاری کرنا بہت مشکل ہوگا حکومت کے لیے، اور پولیٹیکل کیپٹل لگانا ہوگا، اسٹرائکس ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر اس حکومت کو ملک کے لیے کوئی بہتر کام کر کے جانا ہے تو پھر یہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو آپ پولیٹیکل اس کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کل آپ نے عارف حبیب صاحب کو سنا، پہلے تو اس پہ بتائیے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت، آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بھی بہت کریج کی ضرورت ہے، وہ یہ گورنمنٹ کر پائے گی؟ دیکھیے، ہندوستان کی تجارت میں صرف یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی مرضی شامل نہیں ہے، یہ حکومت ہندوستان کی بھی مرضی شامل ہے۔
پر 2-3 دن پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ مودی صاحب نے مسلمانوں کے خلاف بہت غلط باتیں کی ہیں, بری باتیں کی ہیں, ان کو بولا ہے, گھس بیٹھیا بولا ہے, اور وہ بڑے خاندان والا بولا ہے, اور مطلب یہ کہ مطلب وہ راحت اندوری صاحب انتقال کر گئے, ہندوستان کے ایک بڑے شاعر تھے, انہوں نے ایک شعر بھی اس پہ کہا تھا, کیونکہ یہ بہت عرصے سے ان کی پالیسی چل رہی ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے, لیکن وہ اب مسلمانوں کو ادھر گھس بیٹھیا کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ان کی اینٹی پاکستان پالیسی ہوتی ہے نا, وہ بھی ان کی ایک اینٹی مسلم پالیسی کا جز ہے. وہ پہلے تو نہیں کھل کے اینٹی مسلم ہو سکتے تھے, تو اینٹی پاکستان ہوتے تھے. تو اس وقت الیکشن ہو رہا ہے, تو ہندوستان بھی تجارت کے لیے بہت آپ سے نہیں ریڈی ہے. تو ہم کو ہندوستان سے تجارت کے لیے ریڈی ہونا چاہیے. جب ہندوستان کہے گا کہ تجارت کے لیے ریڈی ہے, تو ہم کو ریڈی ہونا چاہیے. لیکن اس وقت اگر ہم جا کے ہندوستان کے بولیں گے ہم سے تجارت کر لو, تو وہ نہیں کرے گا. مگر یہ آپ کی بزنس کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور بزنس کمیونٹی ضرور ڈیمانڈ کر رہی ہے, میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن مطلب فارن پالیسی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے بزنس پالیسی سے. اور آپ کس سے تجارت کریں گے؟ جو آپ سے تجارت کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. اگر مودی صاحب نہیں چاہتے تجارت کرنا, اور وہ اگر ہم کو بیٹھ کے ادھر گالی گلوچ کر رہے ہیں پاکستان کو, اور ہر قسم کے انسیڈنٹ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو ان کا اس وقت کیسے بات ہوگی؟ بالکل بھائی, جب ان کا الیکشن ہو جائے گا, اور جب وہ الیکشن اگر جیت جاتے ہیں مودی صاحب, اور وہ پھر اس کے بعد تو پھر وہ بات کریں گے. یہ موقع نہیں ہے ان سے بات کرنے. اور جو آپ نے NFC کی بات کی, میری سوئی تو وہی اٹک گئی ہے. پیپلز پارٹیز کے لیے تیار ہوگی, اور اس کے بلبوتے پہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہے کہ NFC کے حصے کو کم کیا جائے, صوبوں کے حصے کو, اس پہ وہ تیار ہوں گے؟ پتہ نہیں ان کے بلبوتے پہ کھڑی ہے یا کس طرح کھڑی ہے. جس کے بلبوتے پہ بھی کھڑی ہے نہیں, اس سے فرق پڑتا ہے کہ کس کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آسمہ بہن کہ پاکستان کا کوئی ریفارم سود بند نہیں ہوگا اگر پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں کیا جائے گا. دیکھیں, ایک وقت ایسا تھا کہ جب بجلی گیس مہنگی ہوتی تھی, تو حکومت کا خرچہ جب بڑھ جاتا تھا, تو حکومت قرض لے لیتی تھی, اپنے اوپر سرکولر ڈیٹ کر دیتی تھی, اور پاس آن نہیں کرتی تھی. اب IMF کہتا ہے وہ پاس آن کرو. پھر جب حکومت کا خسارہ ہوتا ہے, تو حکومت نوٹیں چھاپ رہی ہے. اس نوٹیں چھاپنے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو لوگ غربت کے نیچے جا رہے ہیں. جو 1 کروڑ پاکستانی ابھی خط غربت کے نیچے اگلے مالی سال آئے گا, وہ اس وقت غریب نہیں ہے, لیکن اس کی تنخواہ بڑھے گی 5-7%. اس کا کاروبار اگر چل رہا ہے بیچارے کا, چھوٹی کو اس نے کوئی ٹھیلا لگایا ہوا ہے, اس کی آمدن شاید 5-7% بڑھ جائے گی, لیکن مہنگائی 20% ہو جائے گی, تو وہ غربت کے نیچے چلے جائے گا. آپ ان لوگوں کو 9 کروڑ پاکستانیوں کو تو غربت میں ڈال چکے ہیں. 10واں کروڑ پاکستانی آپ غربت میں ڈال رہے ہیں. کسی کو آپ تعلیم نہیں دے سکتے, کسی کو آپ صحت نہیں دے سکتے. تو پھر اگر NFC ایوارڈ پہ بھی آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے, تو کب کریں گے؟ مطلب یہ جب ملک ایک دم دیوالیہ نکل جائے گا جب کریں گے, جب ایک دم مایوسی پھیل جائے گی جب کریں گے, جب افغانستان ہو جائیں گے جب کریں گے. ہم کب کریں گے یہ چیزیں جو ہمارے لیے کرنا ناگزیر ہیں؟ ہاں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑے اس کا حصہ ہوں گی, اس کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہوگی, اس میں پولیٹیکل لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا, ٹریڈر سے باہر طبقہ فکر کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف, جیسے عارف حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بات چیت کرنے کے لیے رضامند نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے آرمی چیف نے کہا کہ بھئی وہ تو صرف وہی پارٹی ہے جو بات نہیں کری, باقی تو سب تیار ہے اس کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ میں ایسے ہی آپ کو, عارف حبیب صاحب نے اگر یہ شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے, اور صحیح مشورہ دیا ہے, تو عارف حبیب صاحب نے یہی مشورہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو بھی دیا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے. تو عارف حبیب صاحب نے کہا کہ آج انہوں نے ایکچولی مشورہ, میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں کیا ہوا, کہ نہیں, شہباز شریف صاحب آ گئے تھے کہ دیکھو میاں صاحب کی اور شہباز صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اور آصف زرداری کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. آپ ان کو فون کر کے مبارکباد دیں اپنی بیٹی کی شادی پہ, اور ان کے فون کر کے تعزیت کریں ان کی والدہ کے اس پہ. تو آپ دیکھیے گا کہ کل سٹاک مارکیٹ 5000 پوائنٹ بڑھ جائے گی. کہ عمران خان نے کہا کہ مجھ سے جو چیز ہو نہیں سکتی وہ نہ کہیں. شہباز شریف کا اس قسم کا ذہن شاید نہیں ہے, لیکن شاید یہ شہباز شریف صاحب کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کر سکیں یا نہیں. تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ پھر کیسے بات ہوگی؟ پھر کون ضمانت دے گا؟ عمران خان کی ضمانت تو پتہ نہیں کون دے گا, مجھے تو نہیں پتا. اور معیشت کی ضمانت کون دے گا؟ معیشت کی, دیکھیں معیشت کی ضمانت نہیں ہوتی. معیشت کے اندر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ NH کاری کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں, اگر آپ تھوڑی سی ADP جو ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام, اور یہ جو PSDP ہوتا ہے, اب آپ پچھلے سال حکومت جتنی بھی تکلیف میں تھی, اس نے کچھ بھی تقریباً 50 سے 100 کروڑ روپے فی مہینے خرچ کر دیے نا, مطلب یہ PDM کی حکومت نے. تو جب پیسے ڈھونڈنے ہوتے ہیں تو مل جاتے ہیں. تو آپ اگر وہ پیسے بسپ میں لگا دیں مثال کے طور پر, اور آپ غریبوں کو تھوڑا سا پیسے دے دیں, تو شاید جو ہے وہ بھوک کم ہو جائے گی, شاید ہوملیسنس کم ہو جائے گی, شاید غربت میں کمی آئے گی.
हुकूमत चाहे तो चीज़ें कर सकती है, लेकिन हमारी हुकूमत जो होती है ना वो कहती है यार ये जो सही काम है वो कल कर लेंगे। आज जो है ना वो अभी तो हुकूमत में आए हैं और अभी आपने भी हुकूमत में आने की प्लानिंग शुरू कर दी है, यानी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आप बना रहे हैं। बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं कि पार्टी आ रही है, पार्टी आ कब रही है और चलेगी ये पार्टी? देखिए पार्टी ज़रूर आएगी, जून के महीने में आ सकती है, जुलाई के महीने में आ सकती है, मतलब ईद के दौरान आ सकती है, वो ईद वगैरह मुहर्रम के पहले। ये पार्टी चलेगी या नहीं ये तो अवाम के ऊपर है। अगर अवाम चाहेंगे और हमारी बात सुनेंगे और उनको ये लगेगा कि इनकी बात में वज़न है और अगर हमारा साथ देंगे तो चलेगी, नहीं देंगे तो शायद भाई साहब ने कहा बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत से लोग पोटेंशियल कैंडिडेट्स मौजूद हैं हमारे पास। जफर मिर्जा साहब ने शायद आपको ज्वाइन किया है साहब जी। तो और कौन कौन आ रहा है आपके पास? क्या दोनों जमातों में से, ये तीनों जमातों में से लोग आपके पास आ रहे हैं? आज भी सच्ची बात है कि मेरे घर पे अभी मैं एक दौराने की दावत थी, कुछ दोस्त आए हुए थे, मेहताब अब्बासी साहब आए हुए थे, जावेद अब्बासी साहब आए हुए थे एबटाबाद से, मुस्तफ़ा तो हैं, ज़फ़र साहब भी हैं और बहुत सारे दोस्त आए थे, चलो मैं नाम उनका नहीं लेता हूँ। कुछ ज़हीम कादरी साहब थे, लाहौर से तशरीफ़ लाए थे, चकवाल से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं। हमने ये पंजाब और KP के लोगों को, ख्वाजा मोहम्मद होती साहब थे, तो हमने पंजाब और KP के लिए था 5 मई को या 4 मई को इंशाल्लाह कराची में करेंगे, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों से के साथ बैठेंगे और उसके बाद फिर जब दोस्तों से मशवरा करेंगे, इसके बाद आइन पे काम हो रहा है, क्योंकि पार्टी का किस किस्म का आइन होगा। हमको बेसिक चीज़ें पता है लेकिन लिखत पढ़त